لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: شيعة علي هم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم. صلوات على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم، آج کی یہ شب کہ جو شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اس مناسبت کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس کے ضمن میں مناسبت ہے کہ یقیناً شب شہادت امام ہے اور یہ غم کی تاریخ ہے، لیکن اس کے ضمن میں یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ ایام عزا کے 2 مہینے 8 دن کی اختتامی مجلس ہوتی ہے، اور یہ مجلس گویا ایک طریقے سے اعلان ہے کہ جو رونقیں ہمارے امام بارگاہوں میں تھیں یہ ختم ہونے والی ہیں، اور اب اگلے سال اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو دوبارہ یہ رونقیں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ لہٰذا اصل مناسبت تو امام کی شہادت کی ہی ہے، لیکن ضمناً اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ آج کی جو شب ہے اور کل کا جو پورا دن ہے 8 ربیع الاول کا، وہ بھی غم کا دن ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے مجلس کر لی اور کل ہم عزادار کے عنوان سے نہ پہچانے جائیں، بلکہ کل بھی ہمیں عزادار ہی بن کر زندگی گزارنا ہے، اور پھر جو 9 کی شب ہوگی تو اس میں انسان اپنا سوگ بڑھاتا ہے۔ تو میرے بچوں کو، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر ان باتوں کو یاد دلاتے رہا کریں کہ اگر دن میں کوئی مجلس ہے تو اس میں بھی اسی طرح شریک ہوا جائے کہ یہ عزاداری کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری رہنا چاہیے۔ امام عسکری علیہ السلام کی جو شہادت ہے اور جو غم ہے اس کو اس دن بھی اسی طرح منانا چاہیے، یہ دستور ہمارے اندر سے فیڈ نہیں ہو جائے، کم رنگ نہ ہو جائے۔ لہٰذا انسان کے ذہن میں یہ بات رہے۔ وہ امام کہ جو 90 امام کے بعد سب سے زیادہ کم سن امام تھے۔ 90 امام 25 سال کی عمر میں اور سن میں آپ کو شہید کیا گیا، اور 11ویں امام کو 28 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ 28 سال کہہ دینا آسان ہے، آپ اپنے اطراف نظریں گھما کے دیکھ لیجیے یا خود اپنی ذہن میں اپنی عمر کو لے آئیے اور دیکھیے 28 سال کا ایک جوان ہوتا ہے امام 28 سال کی عمر میں، اور سب سے زیادہ کوتاہ اور کم جو امامت کا ٹائم فریم ہے وہ امام عسکری علیہ السلام کا ہے۔ 6 سال کی مدت
امامت ہے 11ویں امام کی، اور اس سے کم جو ہے وہ کسی کی مدت امامت نہیں رہی، 6 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود 6 سال کی اس مدت امامت میں جو ذمہ داری 11ویں امام کی ہے کہ شیعوں کو آمادہ کیا جائے 12ویں امام کی غیبت کے لیے، وہ کتنی عظیم ذمہ داری ہے. گزشتہ سال آپ کے سامنے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ 11ویں امام نے کس طریقے سے لوگوں کو آمادہ کیا کہ اب امام تمہیں نظر نہیں آئیں گے، تمہیں 4 وکلاء خاص کے ذریعے اپنے امام وقت سے مرتبط رہنا ہے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ آغاز ہو جائے گا. لہٰذا ان خاص 6 سال کے اندر امام کے پاس وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، امت کو سمجھانا ہے، امت کی تربیت کرنا ہے، غیبت کے لیے آمادہ کرنا ہے. سخت ترین امتحان شیعوں کے اوپر آنے والا ہے، اور امام نے ان 6 سالوں میں جن باتوں کی طرف متوجہ کروایا وہ کون سی باتیں تھیں. لہٰذا امام کی سیرت کو دیکھیں کہ امام کے واقعات، امام کی زندگی میں کس طریقے سے امام جو ہے وہ ان خاص چیزوں کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کروں گا انشاءاللہ، اور دیکھیں گے بات کہاں تک جاتی ہے، اور جو خاص نکات ہیں ان کی طرف آپ ضرور توجہ کریں گے، چونکہ ہر جگہ رک کر میں توضیح و تفصیل بیان شاید نہ کر سکوں. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سخت ترین حالات ہیں امام کے پاس، اور جو ملنے اور پہچاننے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں، عدد قلیل ہیں، اور خاص شرائط اور خاص صورتحال میں جو ہے وہ امام کے پاس آتے ہیں. رات کی تاریکی ہے، اور صحابی کہتا ہے کہ میں امام کے پاس موجود تھا، امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، طبقہ بالا فوقانی طبقے میں امام ہے، اور ایک روزنے سے، ایک ونڈو سے، ایک اوپننگ سے امام باہر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کہ ایک مرتبہ امام نے دیکھا جو شہر کا داروغہ ہے، جو والی یہ شہر ہے، وہ کسی کو قیدی بنا کر ہاتھ باندھ کر لے کر آ رہا ہے. تو جب امام کو دیکھا اس نے، تو وہ اپنے مرکب سے اترا، امام کو لتعظیماً، امام کی تعظیم کی خاطر اترا. امام نے اس سے کہا تم دوبارہ سوار ہو جاؤ، دوبارہ سوار ہو گیا. تفصیل میں نہیں جانا ہے. امام سے اس نے کہا کہ مولا میں نے اس شخص کو ابھی رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑا ہے، اور یہ ایک دکان میں دیوار میں چھید کر رہا تھا اور یہ چوری کرنے جا رہا تھا. میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں چور کو پکڑتا ہوں تو میں اسی وقت چاہتا ہوں اس کو سزا دے دی جائے، تاکہ بعد میں کوئی اس کی سفارش کرنے نہ آنے پائے. یہ شخص بظاہر امام کا چاہنے والا ہے، تبھی یہ امام کے پاس آیا اور امام سے اس طرح گفتگو کر رہا ہے، اور امام سے کہتا ہے کہ مولا جب میں نے اس کو پکڑا اور میں نے اپنے حسب دستور، خوب میرے بچے اس واقعے کو خوب اپنے ذہن نشین کر دیں، اور اس کے ضمن میں جو باتیں آنے والی ہیں عقائد کے سلسلے میں اس کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں کہ امام کے پاس ذہن میں رہے. 6 سال کا بس ٹائم ہے، 6 سال کی مدت ہے، اور کم وقت میں بہترین اور امپورٹنٹ باتیں دینا ہے امام کو. تو اس نے کہا کہ مولا میں نے اس کو پکڑا ہے اور اس کو اسیر کر کے لے کر آیا ہوں، اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے اوپر 500 کوڑے ابھی ماروں گا سزا دینے کے لیے. تو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کوڑے مارنا چاہے تو اس نے فریاد کی، اور اس نے یہ فریاد کی کہ فَإِنِّي مِن شِيعَةِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَشِيعَةِ هَذَا الْإِمَامِ أَبِي الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں جو ہوں وہ امام علی کا شیعہ ہوں، میں امام قائم کے بابا کا شیعہ ہوں. تو مولا جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں، تو میں نے اس کو سوچا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں، اور اس سے میں نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں تیرے اوپر 500 کوڑے مارنے والا تھا، اگر امام نے قبول کر لیا تو شیعہ ہے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور اگر امام نے تجھے قبول نہیں کیا کہ تو شیعہ ہے تو میں بجائے 500 کے 1000 کوڑے اب تیرے اوپر ماروں گا. 500 کوڑے اس کے جرم میں کہ تو نے چوری کی، اور 500 کوڑے اس جرم میں کہ تو نے جھوٹ بولا. تو مولا میں اس کو آپ کے پاس لے کر آ گیا ہوں، اب بتائیے کیا کرنا ہے. فَهَلْ هُوَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ كَمَا ادَّعَى، کہ مولا بتائیے کیا یہ واقعاً امام کا شیعہ ہے جس طرح یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ امام کا شیعہ ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب یہ ہے. اچھا دیکھیں اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ابن رسول اللہ فَهَلْ هُوَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ، مولا یہ بتائیے کیا یہ علی کا شیعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں شیعہ ہوں اس کا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ کردار ایسا ہونا چاہیے کہ امام خود کہیں یہ میرا شیعہ ہے. کردار انسان کا کیسا ہو، اور کردار کیسا ہو خود اس روایت میں موجود ہے کہ شیعوں کی پہچان کیا ہے، علامات کیا ہے. تو اب سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ آپ کا شیعہ ہے. تو امام نے کیا کہا، نعوذ باللہ من ذالک. انسان ذرا اپنے اوپر غور کرے کہ اگر ہم کلیم کرتے ہیں شیعہ ہیں تو کیا ہم واقعی شیعہ ہیں. امام نے فرمایا معاذ اللہ ما ھذا من شیعۃ علی، معاذ اللہ یہ علی کے شیعوں کا کردار نہیں ہے کہ چوری کرتا پکڑا جائے. ہاں یہ امیر المؤمنین کے شیعوں کا کردار نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیے جائیں. امام نے کہا ما ھذا وانما ابتلاہ، اور اس کو یہ سزا جو دینے والے ہو تم جاؤ اس کو دو. اس
داروغہ نے کہا کہ مولا آپ نے میری مشکل کو آسان کر دیا، میں اس کو لے کر جا رہا ہوں. وہ اس کو لے کر گیا اور لے جانے کے بعد تاریخ روایت بڑی طویل ہے، روایت کہتی ہے کہ اس نے دونوں چاروں ہاتھ پیر اس کے باندھے اور داروغہ کو اس نے کہا کہ جلادوں کو کہ جلادین واحدن عن یمینہ وآخر عن شمالہ، کوئی داہنی جانب کھڑا ہوا کوئی بائیں جانب، اور کوڑے اب برسانے جا رہے ہیں. اس نے حکم دیا کہ ان کو جتنا شدید ہو سکے اس کی پشت پر کوڑے مارے جائیں. اب ہوا یہ کہ جب یہ جلاد کوڑے مار رہے تھے تو کوڑا اٹھتا ضرور تھا لیکن کوڑا اس کے اوپر نہیں پڑتا تھا، بلکہ جب یہ کوڑا مارتے تھے کوڑا خود مڑ کر، کوڑا یعنی وہ ویپ جو تھی وہ مڑ کر زمین پر لگ جاتی تھی. جب بھی یہ کوڑا مارے تب بھی یہ زمین پر لگ جائے. راوی کہتا ہے کہ لا یصیبان استہو شیئا انما یصیبان الارض، جیسے ہی کوڑا مارنے کے لیے کوڑا نیچے آتا تھا، کوڑا بجائے اس کے لگے زمین پہ لگ جاتا تھا. یہ سب پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم اس کو مار رہے ہیں کوڑا زمین پہ لگ رہا ہے، ہم اس کی طرف جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں کوڑا کہیں اور لگ رہا ہے. یہ لوگ پریشان ہوئے. اس نے 2 اور کو بلایا، 6 ہو گئے، 8 ہو گئے، وہ اضافہ کرتا رہا لیکن کوئی بھی اس شخص کو کوڑا نہیں مار سکا. تو اس شخص نے یہ کہا کہ اما تعتبروا، میں جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس اہم نقطے کی طرف آنا ہے. اما تعتبروا، اس مجرم نے یہ کہا کہ کیا تمہاری عقل میں یہ عبرت نہیں آتی بہذہ الالطاف، کہ یہ جو لطف میرے اوپر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ تمہاری ضرب اور تمہاری مار مجھے نہیں لگ رہی ہے، کیا تم اس سے عبرت نہیں حاصل کر رہے ہو کہ اس کا مطلب کچھ بات ہے کہ تم کوڑا مار رہے ہو مجھے کوڑا نہیں لگ رہا. اور اگر تم یہ بات سمجھنا چاہتے ہو یہ کیا ہے تو چلو اسی امام کے پاس چلو کہ جس کی شیعہ ہونے کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اور جس کے محب تم بھی ہو. تو وہ دوبارہ امام کے پاس لے کر آیا اور آنے کے بعد امام سے کہا کہ مولا قد رأیت، اب یہاں سے بات شروع ہو گئی ہے، یہ پوری سٹوری آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب یہاں سے بات شروع ہوگی عقائد کی. مولا قد رأیت لہ من المعجزات، مولا میں نے اس سے معجزہ دیکھا. کیا کہہ رہا ہے وہ امام کا چاہنے والا، وہ داروغہ یہ کہہ رہا ہے مولا میں نے اس سے معجزہ دیکھا. یاد رکھیے گا لفظ، مولا میں نے اس سے معجزہ دیکھا. کون سا معجزہ؟ ما لا یکون الا للانبیاء، کہ جو نہیں ہوتا مگر یہ کہ انبیاء سے نظر آئے. میں نے اس سے ایسی چیز دیکھی کہ ہم کوڑا مار رہے ہیں اس کو لگ نہیں رہا ہے، اور یہ تو ایک معجزہ نما کیفیت ہے. اور مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بتائیے کہ یہ جو عجبنا لہذا، یہ بات ہمارے لیے بڑی تعجب والی بات ہے کہ انکرت ان یکون من شیعتکم، آپ نے انکار کر دیا کہ آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہے. ومن لم یکن من شیعتکم فہو من شیعت ابلیس، اور جو آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ یقیناً ابلیس کا پیروکار ہے. یعنی اگر کوئی امام کا چاہنے والا نہیں ہے تو وہ کس کا پیروکار ہے؟ وہ شیطان کا پیروکار ہے. امام نے کہا اعلم ان اللہ عز وجل قد یہ کیوں کوڑے نہیں لگ رہے تھے؟ سنیے گا. اعلم ان اللہ عز وجل قد خلصہ بانہ من موالینا، یہ جو اس کو کوڑے نہیں لگ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے. اگرچہ یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اگرچہ اس نے کوتاہی کی ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے اس لیے اس کے اوپر عذاب نہیں ہو سکتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگرچہ یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جو ملا کے امام بیان کریں گے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ہمارا شیعہ ہے، ہماری ولایت ہے، ہمارا چاہنے والا ہے. وَلَوْ لَيْسَ مِن شِيعَتِنَا، امام نے فرمایا اِنَّا مِن شِيعَتِنَا، اب یہاں سے بات شروع ہوگی. اِنَّ مِن شِيعَتِنَا هُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آثَارَنَا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے آثار، ہماری سیرت کی اتباع کریں. وَيُطِيعُونَ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِنَا، اور تمام احکامات میں ہماری اتباع کریں. وَنَوَاهِينَا، اور جس چیز کے لیے ہم نے منع کر دیا اس سے دور ہو جائیں. اولئک شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کی خصوصیت ہے. ہمارے شیعہ کون ہیں؟ جو ہماری اتباع کریں، جو ہم نے کہا ہے اس کو انجام دیں، جس پر ہم نے منع کیا ہے اس کو انجام نہ دیں. امام نے فرمایا لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو تم نے کہا نا کہ ہم نے اس سے معجزات دیکھے، میں نے ریپیٹ کیا تھا اسی لیے، ہم نے اس سے معجزہ دیکھا، وہ معجزہ جو انبیاء کا معجزہ ہے. تو یاد رکھو ان المعجزات لیست لہ انما ہی لنا. ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی بھی کسی غیر معصوم سے کوئی ایسی بات دیکھ لینا کہ جو تمہیں تعجب ہونے لگے تو یہ نہ سوچنا کہ یہ بات اس شخص سے مخصوص ہے، بلکہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ ہماری محبت کا نتیجہ ہے. یہ جو تم آثار دیکھ رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خود ذاتاً اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں، اس کی صرف تنہا خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کے اندر وہ آثار تمہیں نظر آتے ہیں کہ جو ہماری وجہ سے ہیں. اور یہ معجزہ کیوں ہے؟
انما ہی لنا، یہ معجزہ ہمارے لیے ہے. ایسا نہ ہو تم کسی غیر معصوم سے کوئی کرامت دیکھنا، کوئی بزرگی دیکھنا، کوئی عظمت دیکھنا تو ایسا نہ ہو اس پر رک جانا کہ بس اب یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. بلکہ اظہرہا اللہ فیہ ابانۃ لحجتنا، پروردگار عالم نے اس معجزے کو چاہنے والے کے ذریعے اس لیے ظاہر کیا کہ ہماری حجت واضح ہو سکے، ہماری عظمت واضح، ایضاحا لجلالتنا و شرفنا، تاکہ ہماری جلالت، ہماری عظمت اور ہمارا شرف تم کو پتا چل سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی غیر معصوم سے کوئی خاص عمل دیکھو، ایسا کردار، ایسی رفتار، ایسی گفتار کہ تم کو یہ معجز نما لگے، تو یہ نہ سوچنا کہ اس میں اس کی کوئی خصوصیت ہے، بلکہ اس میں حب اور عشق علی کی خصوصیت ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص ذاتی بات ہے، نہیں، بلکہ چونکہ یہ ہماری محبت کا اعلان اور اقرار کرتا ہے تو یہ ہماری محبت کا نتیجہ ہے. اور خبردار، ایسی خصوصیات کو دیکھ کر تم اس پر رک نہ جانا، بلکہ یہ سمجھنا یہ اس لیے ہے تاکہ تم ہم سے نزدیک ہو سکو، کیونکہ ہمارے یہ آثار ہیں، ہماری یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا انما شیعۃ علی علیہ السلام ہم الذین آمنوا باللہ. شیعہ علی کون ہے؟ شیعہ علی وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، پہلی چیز. ووصفوہ بصفاتہ ونزہوہ عن خلاف صفاتہ، اللہ کی صفات ثبوتیہ کا اقرار کرے، صفات سلبیہ کو جانے کیا ہے. اور وصدقوا محمدا فی اقوالہ، محمد رسول اللہ کو ان کی اقوال کی تصدیق کرے. وَرَأَوْا عَلِيًّا بَعْدَهُ سَيَّدًا إِمَامًا، اور علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ کے بعد سید اور امام مانے. بات ختم ہو گئی بھئی، توحید بیان کر دی، نبوت کو بیان کر دیا، امامت کو بیان کر دیا. ایک سب سے بڑی جو گڑبڑ ہو جاتی ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا ذہن اس بات پر آ کر محدود ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقائد یعنی صرف توحید، عدل اور نبوت اور امامت اور قیامت. اللہ کو ایک مان لو، محمد عبداللہ کو محمد رسول اللہ مان لو، علی ابن ابی طالب کو علی ولی اللہ مان لو، اللہ عادل ہے اور قیامت ہوگی فلاں کا، بس ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ان عقائد کے اندر جو موٹے موٹے کلیات ہیں، ان کے اندر بھی عقائد ہیں، ان کے اندر بھی اصول ہیں، ان کے اندر بھی رموز ہیں. یعنی اگر انسان غور کرے، جتنا اختلاف امامت کے موضوع پر ہے اتنا اختلاف توحید پر نہیں ہے، اتنا اختلاف نبوت پہ نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ شیعوں کا غیر شیعوں کے ساتھ اختلاف ہو امامت پر، بلکہ اب شیعوں کے درمیان خود شیعوں کے اندر امامت پر اختلاف ہے. امام کوسا ہو، امام کی خصوصیات کیا ہو، امام حجت جو آئندہ کو دیکھ رہے ہیں، غیبت کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں. امام جانتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں خود ہمارے شیعہ امامت کے مسئلے میں ان کے ساتھ جو شبہات پیش آنے والے میں کون سے ہوں گے. امام نے توحید بیان کر دی، نبوت کو بیان کر دیا، امامت کو بیان کر دیا. اب امام خاص گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ چیز جا بجا آپ کو روایات میں ملے گی، خاص طور پر آج کے حالات کے تناظر میں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا اسی روایت میں، بہار میں بھی ہے، مختلف کتابوں میں روایت موجود ہے. امام نے فرمایا کہ انما شیعۃ علی، شیعہ علی کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، رسول اللہ کی تصدیق کرنا، ان کے قول کی تصدیق کرنا، ان کے افعال کی تصدیق کرنا، اور رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ کو امام برحق ماننا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور یہ جزء عقیدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے مان لیا تو مان لیا، نہیں مانا تو نہیں، جزء عقیدہ ہے. شیعہ علی کے عقیدے کا جز ہے. کیا ہے؟ فرمایا لا یعدلہ من امت محمد احد. جز عقیدہ تشیع یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو امت محمدی میں سے کسی کے برابر نہ سمجھا جائے. عقیدہ امامت کا جز کیا ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب کو امت محمدی میں سے کسی کو بھی علی کے برابر نہ سمجھا جائے، کسی کو بھی امام کے برابر نہ سمجھا جائے. یہ مولا کیوں بتا دے گا؟ مولا میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، اس روایت سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا اللہ ایک، رسول محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، بات ختم ہو جاتی؟ نہیں. امام یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم اس پہ غور کرو اور متوجہ نہ ہو تو تمہارے عقیدے کو فاسد کر دیں گی. کون سی بات تھی وہ بات معجزے والی تھی. امام نے اس بات کا احساس کیا. مولا میں سوال کرتا ہوں کہ مولا اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے معجزہ دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ علی کے برابر ہو گیا. نہیں کہا اس نے کیا یہ کہا تھا کہ مولا میں نے اس سے معجزہ دیکھا اور اب یہ گویا علی کے برابر ہو گیا؟ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا.
لیکن نگاہ امامت اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ اس معجزے کو دیکھ کر کوئی یہ سوچنے لگے کہ شاید جو کام علی کر سکتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے. توجہ, شاید کو یہ غور کرنے لگے, سوچنے لگے کہ جو کام علی کر سکتے تھے وہ شاید یہ انجام دے رہا ہے کیونکہ علی کا چاہنے والا ہے. تو کیا ممکن ہے کہ یہ علی کے برابر ہو گیا؟ امام نے اسے کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں دفع دخل مقدر, یا مقدر سوال کا جواب دینا, یعنی وہ چیزیں, وہ سوالات جو ہڈن سوالات ہوتے ہیں امام اس کی بھی جواب دے رہے ہیں. خبردار ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو امام کے برابر, اگر اس سے سوال کیا جاتا کہ تم نے جو معجزہ دیکھا ہے تو کیا تم امام کے برابر سمجھتے ہو, وہ کہتا ہے قطعا نہیں, برابر نہیں سمجھتے. لیکن امام اس بات کو یہاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حکمت کے خلاف ہے. اگر سوال نہ ہوتا تو یہ حکمت کے خلاف ہے کہ امام اس بات کو یہاں چھیڑے. امام کا اس بات کو یہاں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت یا آنے والے زمانے میں امام علی کے برابر لا کر کسی کو رکھا جائے. لہذا رسالت مآب کے بعد ایسا ہوا کہ لوگوں نے امام علی کے مقابلے میں لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا, اور رسول کے بعد رسول جیسے کو چھوڑ کر کسی اور کو ایرے غیرے کو بنایا. یہ کیا جفا ہے جس چیز کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں. امام نے فرمایا لا یعدلہ من امت محمد احد, کوئی بھی امیر المؤمنین کے برابر نہیں ہو سکتا. چاہے جتنی بڑی کرامت دیکھ لو, چاہے جتنی بڑی عظمت دیکھ لو, چاہے جتنی بڑی خصوصیت دیکھ لو, لیکن جو غیر معصوم ہے وہ امیر المؤمنین کے یا کسی بھی امام کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر امام نے توضیح دی. امام نے فرمایا کما یرجح, جس طریقے سے, کما یرجح السماء علی الارض, جس طریقے سے آسمان سپیریئر ہے, اس کو پریفرنس حاصل ہے زمین کے اوپر. آسمان کتنا عظیم ہے, آسمان کتنا بڑا ہے, آسمان کی کتنی بزرگی اور عظمت ہے. لامتناہی آسمان ابھی تک ڈسکور کیے جا رہے ہیں, زمینوں کو, پلانٹس کو, گیلیکسیز کو. ایک اتنی سی زمین جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں, اگر اس کا مقابلہ کیا جائے آسمان کے ساتھ تو کیا کوئی مقایسہ ہے؟ کیا کوئی مقابلہ ہے؟ کیا کوئی زمین کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے یہ زمین جس کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ آسمان جیسی ہے؟ نہیں کہہ سکتا. امام فرما رہے ہیں کہ قطعاً علی ابن ابی طالب کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا. جس طریقے سے اس دنیا کا تقابل آسمان سے نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے علی کا تقابل کسی بھی فرد سے نہیں ہو سکتا. پھر امام نے فرمایا جس طریقے سے اس دنیا کا تقابل, کمپیرزن اس دنیا میں پڑے ہوئے خاک کے ذرے کے ساتھ اس ارتھ کا نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کا تقابل, توازن, تعادل کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کیا نسبت ہے ایک خاک کے ذرے کو اس پوری دنیا سے؟ کوئی نسبت ہے؟ امام فرماتے ہیں والارض علی الذرہ, ایک ذرے سے اس پوری دنیا کو کوئی نسبت ہے؟ کوئی کہہ سکتا, کوئی نسبت نہیں ہے, کوئی تقابل نہیں ہے. پھر امام نے جواب یہ دیا لا کلہم لو جمعوا فی کفۃ یوزنون بوزنہ بل یرجح علیہم, اگر ایک ترازو میں تمام امت کے انسانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب کو رکھ دیا جائے تو علی کا وزن زیادہ ہے, تمام انسانوں کا وزن کم ہے. جو فضائل, جو کمالات, جو خصوصیات امیر المؤمنین کی ہیں وہ کسی کی تقابل نہیں ہے, کسی کا توازن نہیں ہے. لہذا خبردار, امام کا اس بات کو یہاں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان امامت کے عقیدے میں خاص توجہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ دیں اشہد ان علی ولی اللہ اور ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں, اور امام کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ نہیں بس چاہنے والا ہے. شیعہ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ بس انسان نے کہہ دیا اور گزر کے, نہیں, بڑا انسان کو عقیدے کے معاملے میں پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہے. ایک ایک لفظ, ایک ایک کلمہ, ایک ایک جملہ, ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل ہمارا ایسا ہونا چاہیے خدا نخواستہ منصب شأن امامت کے خلاف نہ ہونے پائے. لہٰذا امام نے کیا فرمایا, شیعہ وہ ہے, یہ ہمارا چاہنے والا ہو سکتا ہے لیکن ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا انسان, اب یہ جو باقی کی 4-5 جملے یہاں پر ہیں انشاءاللہ کل نماز جمعہ کے دوران انشاءاللہ, یہ چونکہ اخلاقی باتیں ہیں انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے, اور پھر امام کی جو ولادت کی تاریخ آئے گی اس میں مزید اس بات کو عرض کریں گے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے امام نے اس عقیدہ امامت کو خاص طور پر اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان کیا, تاکہ غیبت کا جو زمانہ آئے اس غیبت کے زمانے میں ہمارے چاہنے والے ان خاص شبہات کے جو مخصوصاً امامت کے
متعلق ہوں گے اس کا جواب مل سکے. اور ایسی روایات متعدد موجود ہیں. اب ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، ہمیں بتایا نہیں جاتا. ہم زیادہ تر قرآن کے اوپر جو توجہ کرتے ہیں وہ بغیر روایات کے کرتے ہیں. اگر قرآن کے اوپر توجہ روایات کے ساتھ میں ہونے لگے تو انسان کے دل میں یہ شک و شبہات اور یہ اختلافات پیدا نہ ہوں. امام وقت ہیں، لہٰذا 6 سال کی اس شارٹ ٹائم میں، 28 سال کی اس کم عمر میں امام عسکری علیہ السلام نے جو اپنے شیعوں کے لیے ہدایات فراہم کی، ان سخت حالات میں کہ مخصوصاً جو آخری ایام ہیں، ہفتہ ہے، 7 8 6 دن ہیں، تاریخ میں ملتا ہے معتمد عباسی ملعون نے امام کے گھر میں اس زمانے کے قاضی اور ججز کو، علماء کو جمع کیا اور مستقل بھیجا کرتا تھا تاکہ اسپائز اور جاسوس موجود رہیں. امام کے گھر میں طبیبوں کو بھیجا گیا تاکہ امام کے حالات اور ان کی کیفیت کو بتاتے رہیں. اور امام کو جب زہر دیا گیا ہے تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ امام کا علاج کر سکے. لہٰذا امام مظلوم دن پر دن اثر جو تھا زہر کا وہ بڑھتا جا رہا تھا اور امام کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی چلی جا رہی تھی اور بار بار معتمد عباسی کو یہ خبر دی جا رہی تھی. لہٰذا وہ بار بار اپنے جاسوسوں کو بھیجتا تھا کہ خبر لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو دوا دے دے، ایسا نہ ہو کہ حسن عسکری بچ جائیں. لہٰذا امام کو اس طرح زہر دیا گیا کہ امام اپنے آخری لمحات میں اس کیفیت میں تھے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام اپنے بستر پر تڑپتے تھے اور امام پیاس کی شدت کا اظہار کرتے تھے. یہ خاص تاریخ میں جملہ موجود ہے، امام پیاس کیوں؟ جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی زہر کھا لے یا کسی کو زہر کھلا دیا جائے تو اندر سے جب اس کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں تو پیاس کی شدت کا عالم عجیب ہوتا ہے. لہٰذا ان آخری لمحات میں امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر فلاں حجرے سے میرے بچے کو بلا کر لے کر آؤ. اور جب غلام اس حجرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا کم سن بچہ ہے کہ جو سجدے میں موجود ہے اور پروردگار عالم کی تسبیح اور تقدیس کر رہا ہے. اور عجب نہیں کہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام اس 5 سال کی کم سنی میں دعا مانگتے ہو کہ اے اللہ میرے بابا کو اس زہر کے اثر سے بچا لے، میرا بابا اس زہر کے اثر سے شہید نہ ہونے پائے. امام کا حکم تھا، غلام گیا اور امام کو لے کر آیا. اور امام زمانہ جب آئے ہیں اپنے بابا کے پاس تو اپنے بابا کے سر کو اپنے آغوش میں رکھا اور آغوش میں رکھنے کے بعد امام وقت نے رموز امامت کو ادا کیا اور عطا کرنے کے بعد امام زمانہ سے 11ویں امام نے یہ خواہش کی کہ بیٹا مجھے بڑی پیاس محسوس ہو رہی ہے اور مجھے پانی پلا دیا جائے. تو امام زمانہ نے 5 سال کی عمر میں کوزہ آب کو اٹھایا اور امام عسکری کے لبوں تک لے کر آئے اور امام عسکری علیہ السلام نے پانی کو نوش فرمایا اور نوش فرمانے کے بعد وہ آثار نمودار ہونے لگے کہ جو موت کے آثار تھے. اور ایک باپ کے لیے، اس باپ کے لیے کہ جو حالت سکرات میں ہو، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور سکون نہیں ہو سکتا کہ اس کا بیٹا اس کے کنارے موجود ہو. امام زمانہ 5 سال کی عمر ہے، امام عسکری علیہ السلام کا سر اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں. کبھی بابا کے سر کی نوازش کرتے ہیں، کبھی بابا کو محبت سے دیکھتے ہیں، کبھی بابا کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اور دستور دنیا بھی یہی ہے کہ جب باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بیٹا بالائے سر آتا ہے، بیٹا باپ کے پاس آتا ہے، بیٹا باپ کے پاس آ کر باپ کو تسکین دیتا ہے. باپ مرتے وقت بیٹے سے وصیتیں کرتا ہے، باپ حالت سکرات الموت کی حالت میں بیٹے سے گفتگو کرتا ہے. اور یہ یقیناً بہت سخت وقت تھا، میں عرض کروں یہ یقیناً بہت سخت وقت تھا کہ جس کا امام حسن عسکری جیسا باپ ہو، جس کا امام مہدی جیسا بیٹا ہو، جس کا وہ باپ اس دنیا سے ان سخت حالات میں گزر رہا ہو، یقیناً یہ بہت بڑی مصیبت تھی. لیکن یہ عموماً ہوتا رہتا ہے کہ بیٹا باپ کے جنازے پر موجود ہوتا ہے، بیٹا باپ کے پاس آتا ہے آخری لمحات میں. لیکن ہماری جانیں قربان جائے اس باپ کے اوپر
کہ بیٹا باپ کے پاس نہیں آیا، لیکن کئی مرتبہ باپ کبھی اپنے 18 سال کے کڑیل جوان کے جنازے پر جاتا ہوا نظر آیا کہ جب بیٹا دم توڑ رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تو باپ اس وقت پہنچا کہ جب علی اکبر کے سینے پر برچی لگ چکی تھی، اور اب جب کچھ نہ کر سکے حسین تو وَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین ابن علی نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا اور فرمایا علیک بعد الدنیا علیک الوفا، کہ اے میرے لال اس دنیا کے اوپر سلام ہے، یہ دنیا تار تار ہے، اندھیری ہے۔ یہ ایک باپ ہے کہ جو اپنے بیٹے کے اوپر آ رہا ہے۔ وہی باپ ایک اور منظر ملتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کا جنازہ پکڑے ہوئے ہے، اور وہ باپ اس طرح سے جنازہ لیے ہے کہ دشمنوں سے یہ کہتا ہے کہ ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضيع، اگر تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا تو کم از کم اس بچے پر ترس کھا دو۔ کیف یتلظى اما ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح بار بار پیاس کی شدت سے اپنا منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ اجرک اللہ یا بقیت اللہ، اے امام زمانہ آپ کو اپنے بابا کا بھی پرسہ دیتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کے جد کا امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ مولا یہ وہ وقت تھا کہ ایک بیٹا اپنے بابا کے سرہانے پہنچ رہا ہے، بابا جاں کنی کے عالم میں ہے، لیکن تاریخ نے وہ منظر بھی دکھایا کہ ایک باپ اپنے بیمار بیٹے کے پاس اس عالم میں آیا کہ چہرے کے اوپر علی اصغر کا خون تھا، سینے کے اوپر اکبر کا خون تھا، اور جب بیٹا غش سے فاقہ ہوا تو باپ نے صرف یہی کہا ہے میرے لال بس مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا، اجرکم علی اللہ یا امام زمانہ۔ اے میرے مومنوں، اے میرے عزیزوں، یہ بس الوداعی مجلس ہے۔ آج کی مجلس کرنے کے بعد، تابوت اٹھانے کے بعد ہم اور آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، کل سے جشن کا ماحول شروع ہونے والا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ایسا بھی بچہ ہے، ایک ایسا بھی بیٹا ہے جو 34 سال الشام الشام کہہ کر روتا رہے گا۔ اے امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول ہو، آپ کا اور ہمارا امام پوری زندگی لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صباحًا وَمَسَاءً، امام زمانہ ہر شب اور ہر صبح اپنے جد پر گریا کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اے مولا امام زمانہ، یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، 5 سال کی عمر میں آپ یتیم ہونے والے ہیں، لیکن اے مولا آپ جب اپنے بابا کے سرہانے آئے تو آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا، اپنے بابا پر نماز ادا کی، اور جب آپ اپنے بابا کے جنازے پر آئے تو آپ نے اپنے بابا کو دیکھا ہوگا، تسلی ہوئی ہوگی، لیکن ایک ایسا بھی بیٹا تھا کہ جو اپنے باپ کے جنازے پر جب آیا ہے تو باپ کا سر موجود نہیں تھا۔ سید سجاد اس وقت آئے اپنے باپ کے جنازے پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، جب جنازے کو دفنانے آئے تو جنازہ قبر میں اٹھایا، اتارنے کے بعد ایسا فبکا بکا شدیدا، چیخ مار کے سید ساجدین روئے۔ یہ میں جملہ کہتا رہتا ہوں، شاید امام زمانہ آپ کو ہم پرسہ دیتے ہیں اسی جملے کے ساتھ، اور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ چوتھے امام نے قبر میں اترنے کے بعد شدید آواز کے ساتھ گریہ کیا، شاید امام کو اسلام کا وہ حکم یاد آیا ہو کہ جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلہ رخ کر دیتے ہیں۔ سید ساجدین بے سر جنازے کو قبر میں لٹانے کے بعد یہی سوچتے ہوں گے، اے بابا میں حکم شریعت پر کیسے عمل کروں، ارے جس کے تن پر سر موجود نہیں میں اس کو سر کس